خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے تاریخی واقعے کو دیکھنے جا رہے ہیں جسے صرف ایک کہانی سمجھنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ دراصل یہ قیادت یعنی لیڈرشپ اور اخلاقیات پر ایک بہت ہی گہری کیس سٹڈی ہے۔ تو چیں اپنی بات کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی سوال سے کرتے ہیں۔ سوچئے کیا ہوتا ہے جب کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی معاشرہ اپنی اخلاقی حدیں بالکل ہی نظر انداز کر دے، جب صحیح اور غلط کا فرق ہی مٹ جائے؟ اس سوال کا جواب ہمیں تاریخ کے ایک بہت اہم واقعے میں ملتا ہے۔ یہ قصہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، جو ایک جلیل القدر پیغمبر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ انہیں ایک خاص مشن پر بھیجا گیا تھا، سدوم شہر کے لوگوں کی طرف ان کی رہنمائی کے لیے۔ اچھا، تو جس معاشرے کی طرف حضرت لوط کو بھیجا گیا اس کا حال کیا تھا؟ سچ تو یہ ہے کہ وہ سوسائٹی اخلاقی طور پر بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ وہاں ایسی سنگین برائیاں جڑ پکڑ چکی تھیں جو ایک معمول بن گئی تھیں۔ یہ کوئی چھوٹے موٹے مسائل نہیں تھے، بات بہت گہری تھی۔ وہ لوگ ایسے گناہوں میں پڑ گئے تھے جو پہلے کبھی دنیا نے دیکھے ہی نہیں تھے، اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ وہ یہ سب کچھ چھپ کر نہیں بلکہ کھلم کھلا فخر کے ساتھ کرتے تھے۔ مطلب ایک ایسا کلچر بن چکا تھا جہاں سزا کا کوئی ڈر ہی نہیں تھا۔ مسافروں کو لوٹنا، انہیں تنگ کرنا، یہ تو روز کا معمول تھا، اور اگر کوئی انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا تو اس کی نصیحت کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ ایک منظم بگاڑ تھا جہاں احتساب کا کوئی تصور ہی باقی نہیں رہا تھا۔ اور یہ آیت اس ساری صورتحال کو ایک جملے میں بیان کر دیتی ہے: کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی؟ ذرا اس سوال کی گہرائی کو دیکھیں۔ یہ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ تم غلط کام کر رہے ہو، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ تم نے ایک ایسی برائی ایجاد کی ہے جو تاریخ میں پہلے کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ ایک بالکل نئی اور تباہ کن سمت تھی۔ اب ایسے ماحول میں اس گہری اخلاقی پستی کے سامنے حضرت لوط علیہ السلام ایک لیڈر کے طور پر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ ان کا مقصد اپنی قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑنا تھا، انہیں یاد دلانا تھا کہ وہ کس راستے پر چل پڑے ہیں۔ لیکن جب ایک لیڈر نے آواز اٹھائی تو رد عمل کیا آیا؟ یہ تصادم دیکھنے والا ہے۔ حضرت لوط نے کہا، اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے جواب دیا، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ انہوں نے کہا، اپنی یہ بری حرکتیں چھوڑ دو۔ تو آگے سے جواب آیا، اچھا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہم پر عذاب۔ جب انہوں نے پاکیزگی کی بات کی تو قوم نے کہا، اسے اور اس کے گھر والوں کو یہاں سے نکال دو۔ یہ صرف اختلاف نہیں تھا، یہ ایک جارحانہ بغاوت تھی، ایک ایسا معاشرہ جو اصلاح کی ہر آواز کو کچل دینا چاہتا تھا۔ تو جب بات یہاں تک پہنچ جائے، جب نصیحت کا جواب دھمکی سے دیا جائے، تو پھر کہانی ایک ایسے موڑ پر آ جاتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تھا۔ پھر واقعات بہت تیزی سے آگے بڑھے۔ حضرت لوط کے گھر کچھ مہمان آئے جو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے۔ جیسے ہی شہر والوں کو پتہ چلا، ایک پورا ہجوم ان کے گھر کے باہر جمع ہو گیا اور مہمانوں کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرنے لگا۔ سوچئے، ایک لیڈر کی بے بسی کا عالم، جب وہ اپنے ہی لوگوں سے التجا کر رہا تھا کہ خدا کے لیے میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، لیکن وہ نہیں مانے۔ تبھی ان مہمانوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی۔ وہ عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، اور انہوں نے آخری وارننگ دی، اے لوط، رات کے اندھیرے میں اپنے ماننے والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ اور اس کہانی میں ایک بہت ہی اہم پہلو ہے، وہ ہے جرم میں شراکت کا۔ حضرت لوط کی اپنی بیوی، جو ان کے سب سے قریب تھی، وہ دل سے اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ اس نے ہی ہجوم کو مہمانوں کی خبر دی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اسے بھی پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ برائی کے کلچر میں صرف شامل ہونا ہی نہیں بلکہ اس پر خاموش رہنا بھی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اور پھر انجام آیا، اور وہ کیسا انجام تھا! اس شہر کو جڑ سے اکھاڑ کر الٹ دیا گیا۔ آسمان سے پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش ہوئی۔ صبح ہوتے ہوتے وہ پورا کا پورا کرپٹ معاشرہ صفحۂ ہستی سے مٹ چکا تھا۔ بچایا کسے گیا؟ صرف حضرت لوط اور ان کے چند گنے چنے ساتھیوں کو۔ یہ ایک مکمل سماجی تباہی تھی جو ان کے اپنے انکار کا نتیجہ تھا۔ اچھا، یہ تو تھا ایک تاریخی واقعہ، لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، خاص طور پر لیڈرشپ کے لیے؟ آئیے اس قدیم کہانی سے کچھ ایسے اصول نکالتے ہیں جو آج کے دور میں بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ کسی بھی تنظیم، کسی بھی ادارے یا ٹیم کے لیے کچھ وارننگ سائنز، کچھ ریڈ فلیگز ہوتے ہیں، اور قوم لوط کی کہانی ہمیں وہی دکھاتی ہے۔ پہلا، جب معاشرے میں غلط کام کھلم کھلا بغیر کسی خوف کے ہونے لگے۔ دوسرا، جب تعمیری تنقید یا نصیحت کا مذاق اڑایا جانے لگے۔ تیسرا، جب ایمانداری پر چلنے والوں کو ہی دھمکیاں ملنا شروع ہو جائیں، انہیں سسٹم سے نکالنے کی باتیں ہوں۔ اور چوتھا، جب کرپشن اور برائی ایک نارمل چیز بن جائے، یعنی ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ چاروں علامات کسی بھی بڑے زوال سے پہلے کا علام ہیں۔
और ये हमें आज के सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज के लीडर्स, चाहे वो किसी कंपनी में हों, किसी इदारे में या किसी भी सतह पर, अपनी तंजीमों में ऐसी कौन सी वार्निंग साइंस को नजरअंदाज कर रहे हैं? सबसे बड़ा सबक सिर्फ इस कहानी को जानना नहीं है, बल्कि इसकी गूंज को अपने इर्द गिर्द के माहौल में पहचानना है और खुद से ये पूछना है कि कहीं हम भी तो इन खतरों की घंटियों को अनसुना तो नहीं कर रहे।